نبی کیا ہے وہ فرانس کے سائنٹسٹ سے پوچھ کے نبی کیا ہے. سائنس سے ساری دنیا آج فیضیاب ہو رہی ہے. عرب ممالک کا ایک مسلم گھرانے کا بچہ جو سائنس پڑھا تھا، حضور کو نہیں پڑھا تھا، وہ اور مزید سائنس سیکھنے کے لیے فرانس گیا اس تحقیقاتی ادارے میں ایڈمیشن کروانے کے لیے. وہاں کے بڑے ویگیانک نے اس سے انٹرویو لیا، پوچھا نام کیا، کہاں سے آئے، کہاں تک تم نے تعلیم حاصل کی، تمہارا مذہب کیا، کہا اسلام، عرب سے آیا. کہا what do you say about Prophet محمد پیغمبر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے اپنے طور پر کیا کہا، ساری دنیا ان کو بڑا سمجھتی ہے مگر میں ان کو بڑا نہیں سمجھتا ہوں. یہ کون بول رہا ہے؟ نرسینہ نام نہیں بلکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک مسلمان کا بچہ. ظاہر سی بات ہے جہاں علم نہیں ہوگا، جہاں قرآن حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، فزکس کیمسٹری ہوگی، بایولوجی ہوگی، جہاں یہ سارا علم ہوگا تو پھر وہاں تو بے دینی کی باتیں ہوں گی. ہماری بہن بیٹیاں اگر جان لیں کہ دنیا میں 50 کھرب روپے کما کے سونے کا محل بنا لیں مگر جنت میں ایک ذرہ کے برابر بھی 50 کھرب کا محل نہیں ہو سکتا. جنت کی ایک ذرہ دنیا مافیہ سے دے کر دنیا میں 200 سے زائد ہماری اور دنیا کے سارے سونے چاندی کا پہاڑ یہ سب جنت کی ایک دھول کے ذرے کے برابر ہے. وہ چیز ہے جنت. لیکن یہ نہ جاننے کی وجہ سے جوانی کے نشے میں مغلوب ہو کر کافروں کے ساتھ بھاگ کر اپنے ایمان کا سودا کر لے گا. دنیا میں رہے بل گیٹس رہے کوئی بہت ٹاٹا بڑا کھربوں پتی، مرنے کے بعد اگر وہ کفر کی حالت میں مرا ہے تو وہ 50 کھرب کی فیکٹری کا مالک تھا، پردھان منتری تھا، پریزیڈنٹ تھا، UN کا صدر تھا، کچھ بھی نہیں. وہاں کوڑی کے تین، وہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. نام کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے. یہ اسلامی عقیدہ ہے. مرنے کے بعد جنت صرف مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے کہ جو اللہ پر یقین یا ایمان، جو ایک اللہ کے ساتھ 50 خداؤں کو جھوٹے باطل معبودوں کو ملا دیا، ان مشرکوں کافروں کے قیامت کے دن کوئی راحت نہیں ہے. اللہ ہے اور جنت اور جہنم ہے، بالکل پرفیکٹ ہے. کوئی انکار کرے کہ رات نہیں ہے، اس پاگل سے بحث کرنا خود پاگل بننا ہے. رات ہے، کوئی انکار کرے تو اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس. رات ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رات ہے. وہ انکار کرے کہ رات نہیں ہے، اس پاگل سے بحث کرنا میں خود پاگل بن جاتا. اللہ ہے، کائنات کا سرا گواہی دیتا ہے اللہ ہے. عزت دینے والا، خوشی دینے والا، مارنے والا، زندگی دینے والا. جب اللہ ہے، سورج چاند پیدا کیا ہے تو اس سے زیادہ فیکٹ ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، مومن کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اگر میرا بچہ جان لے کہ مرنے کے بعد کھربوں بے گنتی سال ہے، دنیا میں لمیٹیڈ سال ہے، 100 سال کے اندر ہی پوری ابھی تستمنٹ کے مر جائے. مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. جہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی، جہنم ہے تو جہنم ہی ہے، جنت ہے تو جنت ہی ہے. موت ہی نہیں، دنیا میں تکلیف بڑھی، جب موت آ گئی وہاں تکلیف بڑھے گی، بدن گلے گا، پھر دوبارہ بدن پیدا کر کے پھر آگ لگے گی، پھر بدن گلے گا، پھر بدن تیار ہوگا، پھر بدن کی کھال گلے گی، دوسری کھال اللہ پیدا کر دے گا. یعنی یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اصل ذلت وہاں کی، اصل آگ وہاں کی، اصل رسوائی وہاں کی. یہ پوائنٹ اگر کسی راتی کے دماغ میں بیٹھ جائے وہ ساری زندگی کنوارا رہ جائے گا مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا. وہ ساری زندگی کنواری رہ جائے گا مگر ایمان کا سودا نہیں کرے گی. جو بچے ایمان کا سودا کر کے کافروں کے ساتھ بھاگے اس نے ایمان کو نہیں سمجھا، اس لیے کہ ان کے باپ نے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، حدیث نہیں پڑھایا. وہی عرب ممالک کا بچہ حدیث قرآن نہیں پڑھا، سائنس پڑھا، سائنٹسٹ بنا، اب اور حضور کو پڑھا نہیں سمجھا. سنیے غور سے، فرانس کا وہ سائنٹسٹ پاگورا جس مصطفیٰ کو ساری کائنات مہان کہتی ہے، یہ اسی مسلم فیملی کا آدمی یہ سائنس کے نشے میں ان کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا ہے. ان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا. اندر کے کمرے کی ایک دیوار میں ایک حدیث پاک لکھی تھی مصطفیٰ کی. کون تھا وہ سائنٹسٹ؟ کہاں کا؟ فرانس.
اس اپنے اندر تحقیقاتی ادارے کے اندر کے کمرے میں ایک دیوار میں حضور کے حدیث لکھا تھا، حضور کے حدیث لکھا تھا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے برا برتن جو ایک آدمی بھرتا ہے وہ آدمی کا پیٹ ہے۔ یعنی یہ پیٹ بھرنے کی چیز نہیں، یا پیٹ اتنا ہی اس میں دانا ڈالے کہ آدمی زندہ رہ سکے، پیٹ سیدھی رہ سکے، تر و تازہ ہلکا پھلکا رہ کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ لیکن جہاں اس کو بھرا تو آدمی سست، غافل، لاہی، بیماری کا اڈا اس کا پیٹ ہو جائے گا۔ تو حضور نے کیا کہا؟ سب سے برا برتن جس کو آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ۔ اب حضور نے کیا کہا آگے؟ اگر پیٹ کو بھرنا ہی کوئی چاہتا ہے تو اس کے 3 حصے کر دے، پیٹ کے 3 حصے کر دے، 3 پارٹ کر دے۔ ایک پارٹ میں روٹی دانا ڈالوں، ایک پارٹ میں پانی ڈالوں، ایک پارٹ کو خالی چھوڑ دے تاکہ سانس آتی جاتی رہے، آکسیجن ملتی رہے۔ میرا کیا حال ہے؟ دعوت کہیں ہوئی، کھیر اور پوری ملی تو پھر ہم گردن تک اسی کھیر پوری سے بھر دینا چاہتے ہیں تاکہ پانی پینے کی جگہ وہاں رہے نہ رہے، الٹی کیوں نہ ہو جائے۔ چہارم تیجا 40 میں ہے، جب کہاں تک بھر لینا ہے بریانی کو تاکہ پانی پینے کی جگہ رہے۔ مردہ کو دفنانے کے لیے گئے، وہاں مغل اعظم ذبح کر کے جلدی سے لاؤ، ماں رو رہی، باپ رو رہا، کیا سسٹم ہو گیا ہے۔ تیجا 40واں آپ کی سال ثواب کا موقع ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بوجھ بنا دیا۔ مرنے کا دن افسوس کرنے، غم کرنے اور تعزیت کرنے کا دن ہے، اس دن لوگوں نے مغل اعظم ذبح کر کے کھانے کا دن بنا دیا، سینہ مر گیا۔ اب یہاں گردن تک کھانا ہے، اپنا تو کھانا ہے نہیں، ولیمہ کا کھانا، گوشت کا کھانا، تیجا کا کھانا، دعوت کا کھانا، یہاں تک بھر لینا۔ پھر 5 دن تک لیٹرین روم دوڑتے ہیں، ایک دن بھرنا ہے، 5 دن لیٹرین روم دوڑنا ہے۔ تو اب ڈاکٹر کہتے ہیں کم کھاؤ، کم صحت مند رہنا ہے، کم کھاؤ، کم کھاؤ۔ وہ فرانس کا سائنٹسٹ کہتا ہے تمہارے پیغمبر کی اس ایک حدیث سے میں نے درجنوں میڈیکل پوائنٹس میں نے سیکھے ہیں۔ ایک ہیلتھی پرسنالٹی کیسے رہے گی، میں نے اس حدیث سے ایک اصول نہیں، میں نے درجنوں اصول اس حدیث سے میں نے سیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کا سارا ڈاکٹر اس بات پر متفق ہو جائے گا کہ پیٹ کے تعلق سے بیماری، اس کے علاج کے بارے میں اس حدیث سے بہتر کوئی فارمولا، کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کی مہانتا کو تو سارا عالم تسلیم کر رہا ہے، جیسے جیسے وگیان وکاس کر رہا ہے، تمہارے پیغمبر کی بات کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لاجواب پیغمبر، سب سے بڑے طبیب ہیں مصطفیٰ، تو ایک کافر مصطفیٰ کو لاجواب طبیب کہتا ہے، اور جاہل گھرانے کا مسلمان بچہ وہ مصطفیٰ کی عظمت تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسروں کی ہدایت کا نشہ دماغ میں پالنے سے پہلے اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنا بچہ اسلامی کلچر میں سب کو ڈھال دیں۔ دوسروں کا سوال بعد میں ہوگا، اپنی اولاد کا سوال پہلے ہوگا۔ 50 لاکھ دے کر بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، اگر ایک ادب سکھا دیا تو قیامت کے دن وہی ایک ادب سکھانا کام آتا۔ ایک باپ کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ اولاد کو یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو کسی دین سکھا دے، ادب سکھا دے، گانے سکھا دے۔ اب ذرا غور سے سنیے، گھمنڈ کچھ نہیں ہے تو گھمنڈ، آج جہاں بادشاہت ہے، جہاں زمینداری ہے، 10 20 50 100 گاؤں جس کے ادھین ہے، وہاں گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فقیری کی چادر ڈال لی اعلیٰ حضرت کے پردادا، عبادتوں میں اپنی زندگی کے دن گزر لگا دیا۔ ان کا بیٹا رضا علی خان اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ ہوئے، کہا جاتا ہے رضا علی خان اعلیٰ حضرت کے دادا راستے سے گزر رہے تھے، ایک بار ہولی کا موقع تھا، ایک طائف نے اوپر سے رنگ پھینک کر رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو رنگ دیا۔ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پہ رنگ پڑ گیا۔ ان کا ایک چاہنے والا غلام تیزی سے اوپر چڑھنا چاہا،
تاکہ اس طوائف کو جوتا ماریں کہ بدتمیز تم نے ہمارے شیخ کے سر پہ تم نے رنگ کیوں دیا؟ حضرت نے کہا کہ تم مت جاؤ، اس نے مجھ کو رنگ دیا ہے، اللہ چاہے گا تو اللہ اسے رنگ دے دے گا، اللہ چاہے گا تو اللہ اسے رنگ دے گا۔ ادھر رضا خان کی زبان سے جملہ نکلا، ادھر وہ طوائف کے بدن میں جیسے آگ لگی ہو، بے چینی آئی ہو، وہ اوپر والے کوٹھے سے نیچے آئی اور حضرت کے پاؤں پہ لوٹ کے گر کے معافی مانگنے لگی، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ کہنے لگی حضور اب میں کافرہ نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے رنگ دیا تھا، ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ چاہے گا تو اللہ اسے رنگ دے گا، ایسا رنگ دیا کہ کفر کا رنگ چھٹا، اسلامی رنگ اس پہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کوئی معمولی گھرانے کے مجدد کا نام نہیں، جن کے عطا اپنے زمانے کا ولی کامل، اپنے وقت کا قطب، اس رضا علی خان کا بیٹا مفتی نقی علی خان، اپنے علاقے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی علم حاصل کیا وہ کہیں دوسری جگہ جا کے نہیں پڑھا، سارا علم ابتدائی کتاب اپنی ماں سے، اس کے بعد کی ساری کتابیں اپنے باپ سے، اور دو چار مسائل کی کتاب اپنے پیر و مرشد کے شہزادے ابو حسن نوری سے۔ اس طریقے سے آپ کے 5 یا 6 استاد ہیں آپ کی زندگی کے، اور کسی مدرسے میں جا کے آپ علم حاصل نہیں کیا، چونکہ باپ ہی اتنا بڑا عالم تھا کہ دوسرے کے پاس کیا پڑھنے جاتے۔ ایک یونیک پرسنالٹی، 4 سال 4 مہینہ 4 دن میں بسم اللہ خانی ہوئی، 5 سال کے اندر میں 5 سال میں قرآن پاک ناظرہ ختم کیا، 7